الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل سورہ فجر کی تفسیر میں آپ حضرات نے سنا کہ انسان بڑا عجیب و غریب ہے کہ جب اس کو اللہ پاک نعمتیں عطا کرتا ہے، مال و دولت سے نوازتا ہے اور اس کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، تو اللہ کا شکر بجا لانے کے بجائے وہ اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تو اسی لائق تھا کہ اللہ مجھے مال و دولت سے نوازتا، اللہ مجھے اولاد اور نعمت سے نوازتا، میرے اندر خود یہ کمال ہے، آدمی یہ سمجھتا ہے۔ اور دوسری طرف جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت کے ذریعے آزمائش میں ڈالتا ہے، تو صبر کرنے کے بجائے وہ اللہ سے شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے مال نہیں دیا، اللہ نے مجھے عزت نہیں دی، میرا کام نہیں بن پڑ رہا ہے، اللہ سے شکوہ شکایت کرتا ہے۔ صبر کرنا چاہیے۔ تو آگے اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ تمہاری عزت پامال ہو گئی اور تم مصیبت میں گرفتار ہو گئے، اللہ نے تم کو ذلیل کر دیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کلا، ایسا ہرگز مت بولو، ایسا نہ بولو کہ تم کو جو کچھ ہوا ہے اللہ نے کیا ہے۔ سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہی ہے، چاہے اچھا ہو برا ہو، دنیا میں سب اللہ کی طرف سے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کی طرف جب کسی چیز کو منسوب کرو تو وہ اچھی ہونی چاہیے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تم کو اچھی چیز پہنچے تو یہ کہنا یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے مجھے یہ اچھی چیز عطا فرمائی ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو کوئی برائی نقصان
تم کو پہنچے فمن نفسی کا، تو کیا کہو یہ میرے ہی طرف سے ہے، میرے کسی بری عمل کا نتیجہ ہے کہ میرے اوپر جو یہ مصیبت آئی ہے، یہ پکڑ، یہ گرفت آئی ہے، گھر میں پریشانی وغیرہ ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں ہماری، جو بری اور خراب چیزیں ہیں وہ اللہ کی، ہم نے کوئی کمال حاصل کر لیا، ہم نے کوئی اچھا کام کر دیا، تو ہم یہ نہیں بولتے کہ اللہ نے مجھ سے ایسا کروایا، اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھ سے فلاں کام لے لیا، میری بھی تھوڑی بہت کوشش ہے۔ پہلے اللہ کا نام لو نہیں لیتے، اپنی تعریف کرتے ہیں بچوں کے، اپنے بچوں کیا سمجھتے ہیں ہمارے بچے کو، آسمان سے ٹپکا ہے، سو کلاس میں فرسٹ ہے، اسٹیٹ فرسٹ ہے، سعودی میں اتنے ہزار ریال کماتا ہے، بڑا ٹیلنٹڈ ہے۔ اللہ کا نام تو لو بھائی، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا بچہ بہت اچھا پڑھتا ہے، اللہ کا فضل ہے وہ باہر اچھا پیسہ کما رہا ہے۔ اللہ کا نام نہیں لیتے، اپنی تعریف، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کیا کرنا بھائی، اللہ ایسا کرا ہے، کیا بھائی نماز کو آتے نہیں، بیماری ہے، کیا کرنا، اللہ توفیق دیا نہیں بھائی۔ بری چیز اللہ کی طرف، جو اچھی چیز ہے وہ ہماری۔ ہمارے استاد فرماتے تھے، ایک بخیل تھا، کنجوس، مکھی چوس، وہ بازار سے روٹی خرید کر جا رہا تھا، کتا پیچھے سے آیا، روٹی لے کر بھاگ گیا۔ اب یہ اس کتے کو پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگ رہا کہ میری روٹی لے کر کے یہ جا رہا ہے، بھاگا 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 بھاگا، لیکن کتے سے یہ رننگ ریس میں کیسے جیت پائے گا؟ ویسے بھی بخیل ہے، بخیل جلدی سے حرکت نہیں کرتا، جیب سے کچھ نکالتا نہیں، 1 گھنٹہ سوچتا ہے 1 روپیہ نکالنے کے واسطے، تو جسم کے اندر بھی کوئی خاص حرکت نہیں ہوتی۔ تو جب ہار گیا، دیکھا کہ کتا بہت دور چلا گیا ہے، تو کہتا ہے، جا، یہ روٹی اللہ کے نام پہ ہے، یہ روٹی کس کے نام پہ ہے؟ اللہ کے نام پہ ہے۔ مرغی اللہ کے نام کو، بازو گھر والوں کی 500 روپے کی مرغی ہماری۔ اس طرح انسان ہے کہ جو خراب چیز ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف، جو اچھی چیز ہے اس کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے، کلا، ایسا ہرگز نہ کہو کہ تمہارے اوپر جو مصیبت آئی ہے یا پریشانی آئی ہے، تم کو ذلت ملی ہے، وہ میں نے تمہاری توہین کر دی ہو، نہیں، بلکہ تمہارے اندر خود کمی ہے، اس لیے تمہاری عزت نہیں ہوئی اور تمہارے اوپر مصیبت آئی۔ کیا کمی ہے تمہارے اندر؟ بہت ساری کمی ہے۔ ایک چیز اللہ پاک اگلی آیت میں بیان فرماتا ہے، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ تم کیا نہیں کرتے؟ یتیم بچوں کا، یتیم بچیوں کا اکرام، ریسپیکٹ، عزت نہیں کرتے ان کی۔ جب تم یتیم بچوں کا اکرام نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، تو تم اپنی عزت کی فکر میں کیسے ہو؟ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ محلے میں، تمہارے رشتہ داروں میں یتیم بچے ہیں، تو تم اس کی عزت کرو، اس کا اکرام کرو۔ اس کا باپ بیچارہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا تھا، یا پیدا ہونے کے بعد بچپن میں ہی باپ مر گیا تھا، اب وہ بچہ یتیم ہے، بالغ ہونے سے پہلے تک وہ بچہ یتیم رہتا ہے، تم اس کی عزت کرو، اس کے سر پر ہاتھ رکھو،
یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھو گے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یتیم بچے کا سر وہ کیا ہے؟ اسکینر ہے، وہ ہمارے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھو، ہاتھ کے نیچے کتنے بال آتے ہیں اتنے گناہ معاف اور نیکیاں لکھی جائیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں سب سے اچھا اور بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم بچے کی پرورش ہوتی ہو۔ اسی ضمن میں وہ گھر ہے جس گھر سے یتیم بچے کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہو۔ یتیم بچے کی دیکھ بھال جو لوگ کرتے ہوں وہ گھر دنیا میں سب سے اچھا گھر ہے، بہتر گھر ہے۔ لیکن ہم لوگ یتیم بچوں کو پالتے ہیں کیا؟ اپنے گھر میں رکھ کر پالنا تو دور کی بات، رشتہ داروں میں پتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، بیوی بیوہ ہو گئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہماری تو بلڈنگیں پہ بلڈنگ بن رہی ہے، 1-1 کروڑ روپے کی بلڈنگ ہم بنا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا بینک بیلنس ہے، ماہانہ اتنا اتنا کماتے بھی ہیں، یتیم بچے کے لیے کچھ نہیں دیتے، سال میں 1 مرتبہ بھی پوچھ کر کے نہیں دیکھتے، حالانکہ رشتہ دار ہے، سگے بھائی کے بچے ہیں، تب بھی اس کو کچھ دیتے نہیں ہیں۔ دنیا میں سب سے برا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم بچے کا مال کھا لیا جاتا ہو۔ بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا بیماری میں، اب چھوٹے بھائی نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ یتیم بچے ہیں اس کے یا اس کی اولاد ہے، اس کو کچھ دیتا نہیں ہے، بولتا ہے یہ سب میرا ہے تمہارا نہیں، یہ سب میرا ہے تمہارا کچھ نہیں ہے۔ ارے بھائی ان کا مال نہ کھاؤ، وراثت میں اگر ان کو کچھ ملا ہے تو پھر وہ مال نہ کھاؤ، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ موقع کا تلاش کرتے رہتے ہیں کہ میری امی مر جائے، میرا ابا مر جائے تو اس کی جائیداد مجھے مل جائے، بڑا بھائی مر جائے یا چھوٹا بھائی مر جائے تو اس کی جائیداد مجھے مل جائے، اس کے بچے کہیں بھی جائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کھلانے پلانے کا نام نہیں لے رہا، یتیم بچوں کو تو کھلانا ہی ہے، یتیم بچوں کی خدمت کرنا ہی ہے۔ یہ سب اگر تم کر رہے ہو تب بھی ایک اور کام نہیں کر رہے ہو، کیا؟ لا تکرمون الیتیم، یتیم بچوں کی عزت بھی کرو۔ صرف کھلانے پلانے سے کام نہیں چلتا، لے رہے کھا لے جا، الے 1000 روپیہ، کیا ہے یہ؟ کیا وہ فقیر ہے؟ آج تمہارے جیب میں پیسہ ہے، کل اس کے جیب میں بھی آ سکتا ہے۔ آج وہ لینے والا ہے، تم دینے والے ہو، کل وہ دینے والا تم لینے والے بن سکتے ہو۔ عزت کرو۔ اللہ تعالی لاسٹ پوائنٹ بیان کرتا ہے، اس سے پہلے کے سارے کام اگرچہ تم کر رہے ہو، کوئی آدمی اگر کر رہا ہو، یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، یہ مت سمجھنا کہ میں بہت کر رہا ہوں، نہیں۔ لا تکرمون الیتیم، یتیم بچوں کا تم اکرام نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے۔ اپنے بچے کو جس طرح تم عزت سے دیکھتے ہو، اس کے بچے کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھو، اس کو ایسا محسوس نہ ہونے پائے کہ میرا باپ دنیا میں نہیں ہے، اتنی اس کی عزت کرو۔ یتیم بچے کی اتنی عزت کرو، اتنا اکرام کرو، اتنا اس کو دو کہ وہ بچہ محسوس کرے کہ میرا باپ اگرچہ نہیں ہے
لیکن اس کی جگہ فلاں فلاں لوگ ہیں جو میری عزت کرتے ہیں، جو میرا اکرام کرتے ہیں، جو مجھے دیتے ہیں، جو میری خدمت کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یتیم بچوں کی خدمت کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ اس دولت سے تم لوگ محروم ہو، اسی لیے تمہارے اوپر مصیبت آئی، اسی لیے تم کو عزت نہیں مل رہی۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اتنا ہی نہیں، تم تو خود سے کسی کو کھلاتے پلاتے نہیں، خود سے کسی کو کھلاتے پلاتے نہیں ہو، دیتے نہیں ہو غریب کو، اور نہ ہی دوسروں کو کھلانے پلانے کی ترغیب کرتے ہو۔ ارے بھائی، تم اگر نہیں کھلا رہے ہو، نہیں پلا رہے ہو، تو کم از کم دوسروں سے تو کہو کہ دیکھو فلاں جگہ غریب آدمی ہے، آپ ان کو تھوڑا پیسہ دے دیں، فلاں جگہ مسکین ہے، فقیر ہے، وہ محتاج ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ تھوڑا ان کی مدد کر دیں۔ ایک دوسرے کی ترغیب بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے کی ترغیب، ذہن سازی، ایک دوسرے کو ابھارنا کہ بھائی آپ کم از کم ایک کام کرو، کھلاؤ پلاؤ غریبوں کو، اتنا بھی نہیں کرتے۔ اسی لیے تمہارے اندر، تمہارے گھروں میں، جانوں میں مصیبت ہے، اور تمہاری عزت کے اندر کمی ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، تم لوگ وراثت کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو، اکلا لما، سمیٹ کر کھاتے ہو۔ باپ کا انتقال ہو گیا، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اب کیا ہوتا ہے اس میں؟ تینوں بیٹے باپ کی تمام جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں، 2 بیٹیوں کو کچھ نہیں دیتے، بول دیتے ہیں کہ تمہاری شادی ہم نے کرا دی ہے، بہت ہو گیا، اتنے اتنے لاکھ روپیہ ہم نے خرچ کر دیا ہے، اب باپ کی جائیداد میں سے تم کو کچھ نہیں ملے گا، اس طرح بولتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ باپ کی زندگی میں بیٹے بہنوں کے لیے جو کچھ کرتے ہیں، اگر وہ کام کرتے ہوئے بیٹوں نے زبان سے باپ کو کچھ نہ کہا ہو، یعنی میں جو بہن کی شادی میں پیسہ دے رہا ہوں، بہن کو مکان بنانے کے لیے پیسہ دے رہا ہوں، یہ قرض میں دے رہا ہوں، اس طرح اگر بیٹے نے نہ بولا ہو تو پھر وہ سارا پیسہ کیا ہوگا؟ ایک صدقہ ہو جائے گا، ایک گفٹ ہوگا بھائی کی طرف سے بہنوں کے لیے۔ اب بیٹا کیا کرتا ہے؟ کماتا رہتا ہے، اب بہن کی شادی کا وقت آتا ہے، بہن کی شادی میں 2 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ روپیہ دے دیتا ہے، اس وقت بڑی خوشی سے دیتا ہے کہ میں اپنی بہن کی شادی کر رہا ہوں۔ بعد میں جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے 5 10 15 سال کے بعد، تو ساری جائیداد پر قبضہ کر لیتا ہے، بہن بیچاری غریب ہو گئی ہے، بہنوئی صحیح سے کماتا نہیں ہے، وہ آ کر پوچھتی ہے بھیا ہمارے ابو نے 4-5 گھر چھوڑے ہیں، اس میں مجھے بھی ایک گھر دے دو۔ وہ بولتا نہیں جاؤ، تمہاری شادی ہم نے کرا دی ہے، ہو گیا، جاؤ نہیں، قیامت میں 1-1 روپے کا حساب لیا جائے گا، 1-1 روپیہ۔ اللہ کا کیلکولیٹر ایسا ہے جو بالکل پرفیکٹ ہے، وہ چھوڑنے والا کیلکولیٹر نہیں ہے، 1-1 روپیہ پکڑے گا، چاہے 1000 مرتبہ حج کر لو، 1000 مفتی جیسا بڑا مفتی بن جاؤ،
اور پوری زندگی تہجد کی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، نماز پڑھ لو، بہنوں کو اگر میراث کا مال نہیں دیا، جتنا ان کا حصہ بنتا ہے قرآن کے حساب سے، علماء سے مشورہ کر کے اگر بہنوں کو نہیں دیا، خود ہی رکھ لیا، تو وہاں پورا حساب دینا پڑے گا۔ مسجد میں آ کر نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، ساری دنیا میں خدمت کرتے رہو، یہ سب اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ پکڑے گا اس کو۔ نہیں لو کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ لے کو معافی مانگے تو معاف ہوتا نہیں ہوتا۔ حقوق اللہ، بندوں کا جو حق ہے اللہ نے اس کو الگ رکھ دیا ہے۔ اللہ کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے وہ۔ اللہ کا ڈپارٹمنٹ کیا؟ اللہ کے حقوق، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کے حقوق میں، اللہ کی عبادتوں میں کمی آئی ہے، بندہ رو رو کر معافی مانگ لیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا۔ لیکن بندوں کا حق چھینا ہے، اللہ تعالیٰ وہ فائل اٹھا کر کے رکھ دیتا، اسے ٹچ بھی نہیں کرتا۔ بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا، جس کا حق تھا، جب تک وہ اپنا حق معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس فائل کو معاف نہیں کرتا، وہ ایسے رکھا ہوا، حساب لے گا اس کا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، تم کہتے ہو کہ ہمارے اوپر مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، تمہارے کام کیا ہے دیکھ لو، تم وراثت کا مال کھا جاتے ہو۔ کیسا کھاتے ہو؟ اکلا لما، سمیٹ سمیٹ کر، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ کانکا رکھے ہیں ابا، پورا دھنڈا دی، ابا کا موبائل اٹھا کو چھپا کو رکھ لیتی، کس کے فون آتی، کون کون دینے والے ہیں، پورا نوٹ کر کے رکھتی۔ تمہارا ابا گزر گئے ہی، ہم نا 1,00,000 روپے خرچ ہیں تمہارا ابا، اور رونے بیٹھ جاتا، نہیں کیا بھی نہیں۔ اور ایک فون آتا ہے، تمہارا ابا مجھے 25,000 روپے دیے تھے، میں انشاءاللہ 1 مہینے میں لا کے دوں گا، ذرا تمہارا ایڈریس بولو، تمہارا ایڈریس بولو، کہاں رہتے ہیں، کیا ہے، اس طرح معاملہ۔ اور بہنوں کو پتہ بھی ہونے نہیں دیتا، بہنوں کو تو بولتا ہے ابا بلہ خرزہ کردالیں، بلہ خرزہ کردال کو میرے سر کے اوپر دالال چل گئے ہی کہ معلوم نہیں لے، باپ بیٹے کے اندر بلہ کے باتاں رہتی، تو بھان کانکی رہتی، پریشان ہوتی، اگر وہ یہ بولے نہیں تھے، منجھے پورا بولے ہی ابا کہتے خرزہ ہی کیسا اسے ادا کرنا، پریشانیاں سناتے تھے ابا، میں خود سے کردال تم اگر بولے لیکن کر سکے نے، اب پورا میرے سر کو پر آگ پڑ گیا ہے، کیا اس کی خبر میں پڑا ہے؟ اس طرح گول مول بات کر کے بہنوں کو ٹوپی پہنا دیتا، ایک ایک لفظ، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو ایک ایک لفظ بول رہا ہے فرشتے لکھ رہے ہیں، کیسے کس کو ٹوپی پہنا رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، اور آخری بات اللہ نے بیان فرمائی، تم کہتے ہو کہ تمہارے گھر میں مصیبت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، اور تمہاری عزت نہیں ہو رہی ہے، اللہ نے تم کو کچھ دیا نہیں ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، تم تو مال کے حریص ہو، حُبًّا جَمًّا، بہت زیادہ دل دادا ہو، ہمیشہ مال کی فکر میں پڑے رہتے ہو، کبھی اعمال کی فکر بھی کی ہے؟ مال کی فکر میں تو لگا ہے، اعمال کی فکر بھی کبھی کیا کرو۔ نماز روزہ کیا تمہارا صحیح ہے؟ تمہارا مجھ سے تعلق کیسا ہے؟ کیا تم میرے بندے ہو؟ اللہ تعالیٰ اشارے سے یہ سب باتیں سمجھا رہا ہے کہ تم مال کے حریص ہو، اور جن کو اللہ نے مال دیا ان کے گھر میں مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، کیوں؟
وہ لوگ مال کی محبت میں زکوٰۃ بھی نہیں دیتے. زکوٰۃ دیں گے تو 1 لاکھ میں 2,500 چل جاتا. 1 لاکھ روپیہ اگر ہے 2,500 زکوٰۃ ہے, 2,500 چل جاتا ہے. کہاں گیا بھائی؟ تمہارے ہی بینک میں جمع ہوا ہے, مرنے کے بعد تمہیں ہی کام آنے والا ہے. وہ 2,500 تمہارا نہیں ہے, غریبوں کا ہے, اللہ کا ہے. یہ پورا 1 لاکھ بھی اللہ ہی کا ہے. اللہ نے تم کو دیا ہوا ہے استعمال کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے صحیح راستے میں لگائے گا یا غلط راستے میں لگائے گا. تو انسان کیا مال کا حریص ہے, لالچی ہے. جب آدمی مال کو صحیح استعمال نہیں کرتا, مالدار ہونے کے باوجود فقیر بن جاتا ہے. اس کے گھر میں بیماریاں, پریشانیاں, مقدمے میں, کورٹ کچہری میں, ادھر ادھر, یا پیسہ بہت ہے, بے چین, پریشان, جب دیکھو پریشان. کیا بھائی کیا کرنا بول سکتا نہیں. کئی کو گھر بھر کو پیسہ ہے, گھر سے نکلے تو کہاں چورا کو ہمارے بھائیکان کو مالدار کو پیسے لینے چل جاتے. ڈر, مالدار آدمی کو ڈر لگا رہتا ہے. لیکن جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے, جو آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے, جو آدمی اللہ کی گھر کو آتا ہے, نماز پڑھتا, عبادت کرتا, اللہ تعالیٰ اس کو سکون دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو چین سکون دیتا ہے کہ میں تو اچھا کام کرنے والا ہوں, اللہ مجھے بچائے گا, میرے بیوی بچوں کو بچائے گا, اور میرے پیسے کی بھی حفاظت کرے گا. سکون اس کو دیتا. اگر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی لٹیرا چور اس کے گھر آ بھی گیا, اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کو جگا دیتا ہے, جاؤ اس کی مدد کرو. یہ دوسروں کو مدد کرنے والا ہے, جاؤ تم اس کی مدد کرو. پڑوسی دیکھ کر خاموش نہیں رہتے, وہ آ کر کے کہیں گے ارے کون آ گیا ہے. کیوں؟ یہ اچھا پڑوسی ہے نا, خرچ کرتا ہے مال, خدمت کرتا ہے غریبوں. سمجھ میں آ گئی بات. اگر کوئی بیکار قسم کا پڑوسی ہے, مرندے لو, پورا کمپا خالی کر لے چل جانے چورا, ایک دلندرا کی چل جاتی ہے ہمارے گھر کے بازو سے, ایسا سمجھتے نہیں سمجھتے کیا؟ ویسٹ انڈیز میں کہاں تو رہتی ہیں تمہیں, امریکہ میں کہاں تو رہتی گی. میں بولتا ہوں پورے باتیں ہمارے باتیں سمجھ میں آتی ہے بات. یہ سب ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, تم لوگ مال کے حریص ہو, لالچی ہو, اسی لیے تمہارے گھر میں پریشانی ہے, مصیبت ہے. یہ نہ کہو کہ میں نے تمہارے اوپر یہ سب ڈالا ہے, نہیں نہیں, تم خود اپنے اوپر مصیبت لے کر کے آئے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ, کل رات تراویح میں بھی یہ آیت آئی ہے, جو بھی مصیبت یا پریشانی تمہارے اوپر آتی ہے وہ سب فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا قصور ہے, تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا قصور ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ قرآن شریف میں اس طرح کے جو مین پوائنٹس ہیں, جس میں اللہ نے کچھ کوٹیشنز دیے ہیں, خاص بات ایک لائن میں بتائی ہے, اس طرح کی باتیں ہر گھر میں ایک جگہ لکھی ہوئی ہوں. ما انفقتم من خیر فہو یخلفہ, جو بھلائی کا کام تم کرتے ہو اس کا فائدہ تم کو پہنچے گا. ایک لائن لکھ کر کے رکھ لیا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کل جا کر تجھے کیا ہونے والا ہے, کیا ملنے والا ہے, اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت, تم کہاں مرو گے کسی کو معلوم نہیں ہے. اس طرح جو پوائنٹس ہیں قرآن کریم کے اندر, ان پوائنٹس کو گھر میں ایک جگہ لکھ کر کے رکھا جائے کہ آدمی اگر گھر میں جا رہا ہو, صرف ترجمہ ٹرانسلیشن لکھا ہوا ہو تو اس کی نظر پڑے, ہاں یہ اللہ نے
یہ نصیحت کی ہے قرآن میں. ایسا کر کے رکھنا چاہیے. جن کے بڑے گھر ہیں ان میں تو یہ کام کر سکتے ہیں. ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ آدمی کو بار بار دیکھتے دیکھتے شوق پیدا ہوگا. آپ لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں، جو لوگ حج کرنے گئے ہوئے ہیں یا عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بس میں جاتے ہیں 400-450 کلومیٹر، تو راستے میں ایک ایک کلومیٹر پر کہیں اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، کہیں الحمدللہ لکھا ہوا ہے، کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ لکھا ہوا ہے، کہیں موت کی یاد پر مشتمل کوئی حدیث لکھی ہوئی ہے، کہیں کوئی اور قرآن کی آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے. سائیڈ میں سائن بورڈز کے اندر یہ سب وہ سب دیکھتے جاتے ہیں تو دل میں شوق پیدا ہوتا ہے. اس کو دیکھ کر یہ بھی اللہ اکبر پڑھنے لگتا ہے، اس کو دیکھ کر یہ بھی سبحان اللہ پڑھنے لگتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے رہنے سے ایک شوق پیدا ہوگا. تو ہمارے گھروں کے اندر اس طرح کی چیزوں کو لکھ کر کے رکھنا چاہیے. بچے اس کو دیکھیں گے تو ابو کو پوچھتے رہیں گے کیا وہ لکھو ہیں. بچہ سمجھائے، بچے کو باپ سمجھائے گا، ماں سمجھائے گی. اس طرح سے گھر کا ماحول سدھرے گا. ہمارے گھر میں کیا رکھیں؟ شوکیس میں ایک طرف کتا ہے اور ایک طرف گدھا ہے اور ایک طرف شیر ہے اور ایک طرف پانڈا ہے اور ایک طرف باندرا ہے. یہ سب چیزیں ان کو دیکھ دیکھ کر بچہ انسان نہیں بنتا، جانور بنتا ہے. گھر میں ٹی وی ہے اور پتہ نہیں کیا بلا بدتر ہے، اس طرح کی چیزوں کو رکھا ہوا ہے اور دین کے بارے میں کوئی بات گھر پہ ہوتی ہی نہیں. نماز کے بارے میں کوئی پوچھنے والا نہیں. قرآن تو پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ خود بھی نہیں پڑھتا، نہ دوسرے کو پڑھنے کے بارے میں بولتا ہے. یہ ہمارے سارے کام ہے. اس لیے ہمارے گھروں کے اندر خیر برکت نہیں ہے. ظاہری اعتبار سے آدمی کے پاس پیسہ ہے، دیکھنے کے اعتبار سے آدمی کے پاس پیسہ ہے، مال متا ہے اور بلڈنگ بھی بڑی ہے، لیکن دلی سکون جو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو دیتا ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. دیکھو کورونا کی بیماری، آخری بات بتا رہا ہوں، کورونا کی بیماری ہے، لوگ ڈر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، لیکن جو لوگ پورے سال نماز پڑھتے ہیں ڈرتا نہیں ہے. عام آدمی ڈرتا ہے، ارے مسجد کو گئے تو کورونا آیا تھا میں مر جاتا. لیکن جو پورے سال نماز پڑھنے والے ہیں ان کے دل میں ہمت ہے، ان کے دل میں ایک سکون ہے، اطمینان ہے. وہ نماز کو آتا ہے، وہ نماز کو آتا ہے، نو ٹینشن ہو کر کے رہتا ہے. سینیٹائزر بھی لگاتا ہے، ماسک بھی لگاتا ہے، لیکن ہمت ہے دل کے اندر. یہ سکون اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو دیتا ہے، مالداروں کو یہ سکون، یہ ہمت نصیب نہیں ہوتی. بہرحال بہت لمبی بات ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں 500 برس زندہ رہوں اور جتنا قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، سب آپ کے سامنے، آپ لوگ بھی زندہ رہیں اور میں سب آپ کے سامنے بیان کروں. اللہ تعالی ہمیں کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.